دیکھتا رہا فاسق فاجر زانی شرابی وہ آپ کے ہیرو بن گئے، وہ دیکھتا رہا ظالم حکمران بن گئے، وہ دیکھتا رہا، آخر ہی تو اس کو بھی جوش آنا ہے کہ تم ہوتے کون ہو میری زمین کو گندا کرنے والے، تم ہوتے کون ہو میری زمین کو کالا کرنے والے، تم ہوتے کون ہو میری فضاؤں کو رنگینوں کے گانوں سے بھرنے والے، میں خود آ رہا ہوں، اطامر اللہ فلا تستعجلوہ، جلدی نہ مچاؤ میں آ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے توبہ کرو، حالات بڑے سنگین ہیں، آج توبہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے، زمین اور تنگ ہوتی چلی جائے گی، فضائیں اور خلاف ہو جائیں گی، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ ہمارے پاس کوئی اعمال نہیں جس سے اللہ کی مدد کو اتار لیں، اس کی رحمت کو اتار لیں۔ ہم ان قوموں کے پیچھے جا رہے ہیں جن پر اللہ کا عذاب واجب ہو چکا ہے، ثابت ہو چکا ہے۔ ہماری آنکھ نے نہ دیکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی، ہم قبروں میں چلے گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پاک کے نظام نہ بدلے گا۔ اللہ نے زمین کو ہر دفعہ دھویا ہے، جب گناہوں سے بھرتے بھرتے اس حد تک چلی گئی کہ اللہ پاک کی طرف سے حجت تمام ہوئی تو ایک جھاڑو سے زمین کو صاف کر دیا اور اپنے نیک بندوں کی فصل سے پھر زمین کو بہاروں سے آباد کر دیا۔ باد صبا باد نسیم کھلنے کو ہے، کلیاں کھلنے کو ہیں، پھول مہکنے کو ہے، صبح صادق قریب ہے۔ ہمارے مقدر میں دیکھنا ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر یہ دھرتی یا آسمان اللہ کا ہے تو اللہ تعالیٰ بے حیا کو کبھی زندہ نہیں چھوڑے گا، کبھی مہلت نہ دے گا۔ اسے اپنی دھرتی کو پاک رکھنا ہے اور پاک کر کے دکھائے گا۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جتنی جلدی دعوت دینا شروع کرو گے اتنی جلدی بادل کی پکڑ آ جائے گی۔ ایٹمی طاقت بن کے تو دیکھ لیا، ایٹمی طاقت بن کے تو دیکھ لیا، اب اللہ کے سفیر بن کے دکھا دو، اللہ کے نمائندے بن کے دکھا دو، اپنے نبی کے نائب بن کے دکھا دو۔ اس قرآن کو ہاتھ میں لو اور اپنے سینے سے سجاؤ، اپنی آنکھوں کو حیا کا سرما دو، اپنی آنکھوں میں حیا کا سرما لاؤ، اپنے ماتھوں کو جھومر لگاؤ سجدوں کی محراب کا۔ 95% نماز چھوڑ گئے، کہاں سے مدد آئے؟ 100% حرام کھانے والے بن گئے، کہاں سے مدد آئے؟ مسجدیں برباد ہو گئی، کہاں سے مدد آئے؟ مظلوم کی ہائے ہائے عرش کو ہلا رہی ہے، مدد کہاں سے آئے؟ ہاں، تمہارے ماتھے کا جھومر تمہارے نمازوں کے سجدوں کی محرابیں ہیں۔ اپنے کانوں کو آشنا کرو قرآن کی موسیقی سے، تمہاری موسیقی قرآن ہے، فاحشہ عورتوں کے گانے نہیں ہیں۔ تمہارے قدم مسجد کو اٹھتے ہیں، رقص گاہوں کو نہیں اٹھتے۔ اس وجود کو پاک کرو، اللہ کے نمائندے بنو۔ اس کے لیے بستر ہم کوئی تبلیغی جماعت کے لیے بستر اٹھوا رہے ہیں، ہم کوئی اپنی ذات کے لیے بستر اٹھوا رہے ہیں۔ میں جو گلا پھاڑ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے آپ کو بڑا خطیب بنا دیں تو آپ اگر واہ واہ کریں گے تو اس سے مجھے کیا نفع ہے؟ میں تو پردیسی ہوں، آج ہوں کل چلا جاؤں گا۔ کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ مجھے آپ کی آہ کا بھی کوئی نفع نہیں، آپ کی واہ کا بھی کوئی نفع نہیں، آپ کی تف کا بھی مجھے کوئی نقصان نہیں، اور آپ کی واہ واہ کا بھی مجھے کوئی نفع نہیں۔ میں تو رو رہا ہوں آپ کے سامنے کہ امت کی کشتی گرداب میں ہے اور آپ کو کھانے کی سوجی ہوئی ہے، بچے پالنے کی سوجی ہوئی ہے۔ ہاں، جب ملاحی پتوار چھوڑ دے تو کشتی ڈوبے نہ تو اور کیا ہو۔ جس امت نے انسانیت کو راہ دکھانی تھی انہیں کاروبار مقصد بنا لیے، انہوں نے بچے پالنا مقصد بنا لیا، انہوں نے عیاشی کو مقصد بنا لیا، کاروبار، فیکٹریاں لگانا، ملیں لگانا، سیاست کھیلنا، ناظم بن رہے، نائب ناظم بن رہے، ممبر بن رہے، اس پہ ایمان کے سودے کر رہے۔ کرنے والا کام چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، اپنی حیثیت پہچانو، آپ اللہ کے رسول کے نمائندے ہیں، اس لیے ہم آپ کو گھروں سے نکلنے کی دعوت دے رہے ہیں، اس لیے بستر اٹھانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت کا عدد بڑھ کے کیا ہو جائے گا؟ کوئی ہمیں نفع ہو جائے گا؟ نہیں، ہم نے اپنا سبق یاد کرنا ہے۔
سارے عالم کی انسانیت، ساری انسانیت کی رہبری آپ کے ہاتھ میں ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ ہمیں کہہ رہا تم سب سے بہترین امت ہو، میں نے تمہیں گھروں سے نکال دیا ہے. اخرجت، اللہ خرجت کہتا، اللہ برزت کہلا، اللہ ظہرت کہتا، اللہ طلعت کہتا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اخرجت. تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں پکڑ کے نکال دیا گیا ہے. کیوں نکالا ہے؟ للناس، لوگوں کے لیے. کیا؟ کپاس لگاؤ لوگوں کے لیے، صابن بناؤ لوگوں کے لیے، گھی بناؤ لوگوں کے لیے. یہ تو کام ہوتے ہی رہیں گے، یہ تو ضرورت کی چیزیں کرو، اس سے ہمارا رب نہیں روکتا. تمہیں اس لیے نکالا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، انہیں اللہ کی طرف بلاؤ، انہیں برائیوں سے روکو. یہ کام تمہارا ہے. ھذا بلاغ للناس، ھذا بلاغ للناس، ھذا بلاغ للناس. جاؤ خلقت میں پھیل جاؤ. یہ گھر بنانے کا وقت نہیں ہے، دنیا تو ٹوٹنے پہ آ چکی ہے. یہ بڑے بڑے محل، یہ بڑی بڑی کوٹھیاں سجانے کا وقت نہیں رہا. اب اپنی ضرورت کے کام کرو، ضرورت کے گھر بناؤ. انسانیت کو جھنجھوڑو. اگر ساری امت کو ہے، ساری امت کو باطل کے نرغے سے نکالنا ہے تو اللہ کے سفیر بن جاؤ. سفیر کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. ایک قطرہ زمین پہ گراؤ، ساری مٹی کڑوی ہو جائے گی، پہاڑ کڑوے ہو جائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تیرے عزت جلال و مرتبے کی قسم، اگر کافر قیامت تک حکومت کرے 6 بر اعظم پر، ساری دنیا کا حکمران بن جائے، قیامت تک سر درد بھی نہ ہو، اور اس شان سے حکومت کرے کوئی مقابلے میں نہ ہو، لیکن مرنے کے بعد اگر وہ اس جہنم میں چلا گیا ہے تو یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم اس نے کوئی بھلائی نہیں دیکھی، اس نے کوئی بھلائی نہیں دیکھی. ایک سفر میں آپ تھے، ایک صحابی اونٹنی سے گرے تو آپ نے فرمایا اس کا پیٹ اٹھاؤ، پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ. انہیں پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو پتھر باندھا ہوا تھا، بھوک کی شدت سے پتھر باندھا ہوا تھا. گرے اور انتقال کر گئے. آپ نے فرمایا میں نے اس لیے کپڑا ہٹوایا ہے کہ میں نے دیکھا جوں ہی جسم اور روح میں جدائی ہوئی تو جنت کی حوریں کھانے لے کر اس کے سامنے آ کر نوالے بنا بنا کے اسے کھلا رہی تھیں. تو میرے بھائیو، اللہ کے دربار میں توبہ کی ضرورت ہے. اس وقت اللہ کا غیبی نظام چل چکا ہے، مہلت کی گھڑیاں ختم ہوتی نظر آتی ہیں، ساری دنیا میں بے حیائی پھیل چکی ہے. سب سے زیادہ عذاب لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا، سب سے زیادہ اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو پکڑا. باقی قوموں پر اللہ نے کفر کا دفع لگایا کہ تم کفر کرتے ہو، تم شرک کرتے ہو. قوم لوط پہ صرف ایک دفعہ کفر کا دفع لگایا ہے، باقی جتنی دفعہ اللہ تعالیٰ